سورۃ النمل کی آیت نمبر 76 تا 79 تلاوت کی گئی ہے۔ گزشتہ درس میں مضمون بیان ہوا تھا کہ اللہ کا فضل لوگوں پر ہے اور لوگ اللہ کے فضل سے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں لیکن ناشکری کرتے ہیں۔ اور دوسرا مضمون یہ بیان ہوا تھا کہ لوگوں کی ظاہری باطنی حالت وہ اللہ سے چھپی ہوئی نہیں، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے لوگوں پر احسانات بھی کیے، انعامات بھی کیے، اس کا تقاضا یہ تھا کہ اپنی زندگی کو اللہ کی مرضی کے مطابق گزارتے، اطاعت والی زندگی ہوتی، نافرمانی والی زندگی نہ ہوتی۔ لیکن عام طور پر انبیاء کی جو دعوت ہے اس کے نتیجے میں ماننے والے لوگ بہت کم ہیں، اور یہ سلسلہ قیامت تک رہے گا کہ وہ لوگ جو اطاعت کی طرف آتے ہیں اس کی نسبت وہ لوگ جو نافرمانی یا گناہ کی طرف رغبت رکھتے ہیں ان کی تعداد زیادہ ہوگی۔ اب دنیا میں دیکھ لیں، ایک جگہ ہو، ایک مقام ہو، وہاں آپ ناچ گانے کا پروگرام رکھوا دیں اور اس میں لوگوں کی تعداد دیکھ لیں۔ اسی جگہ پر آپ قرآن کا ایک پارہ پڑھنے کا ایک عنوان لگا دیں، لوگوں کی تعداد دیکھ لیں۔ اس میں جو دین کی دعوت دے رہا ہے اس کے لیے بہت بڑی پریشانی ہے۔ ہمارے یہاں تو آج کل وہ تقریر بھی چل رہی ہے، کسی نے مذاق میں لکھ دیا ہے کہ جس قوم میں امام کو اتنی تنخواہ دی جائے اور ناچنے والے کو اس سے 10 گنا زیادہ دی جائے تو پھر وہ لوگ میراثی پیدا ہوں گے، امام اور مقتدا پیدا نہیں ہوں گے۔ وہ تو کسی نے مذاق میں لکھ دیا ہے، لیکن حقیقت یہی ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اس سے جو دین کی دعوت دے رہا ہے وہ پریشان ہوتا ہے کہ ہم جنت کی طرف بلا رہے ہیں، وہاں جہنم کی دعوت ہے، وہاں کثرت ہے اور ادھر کثرت نہیں ہے۔ اس پہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ جو دین کی دعوت دے رہا ہے، جو قرآن بتا رہا ہے، جو قرآن کے احکامات سنا رہا ہے، وہ پہلی بات یہ ذہن میں رکھے کہ اللہ کی طرف سے جو حق ہے اس کو لے کر لوگوں کے درمیان آیا ہے۔ پھر اس کے ماننے والے، سمجھنے والے وہ تعداد میں کم ہی کیوں نہ ہو، اللہ کے ہاں وہ لوگ سعادت مند ہیں۔ اور جب بندہ اللہ کے ہاں سعادت مند ہو جاتا ہے تو وہ یہ سمجھے کہ اسے کل کائنات مل گئی۔ حدیث میں ہے ان الاسلام بدا غریبا وسيعود كما بدا۔ اسلام جب شروع میں آیا تو یہ بڑا اجنبی مذہب تھا، لوگ دیکھتے تھے کیا کیسی بات کر رہا ہے، سارے معبودوں کو چھوڑ دیں، ایک معبود کو مانیں، کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک ہی اللہ ہے جو بادشاہ میں برساتا ہے، زندگی بھی دیتا ہے، موت بھی، کیسے ہو سکتا ہے؟ سورہ قاف صاد کی شروع کی آیات پڑھیں، سورہ قاف کی شروع کی آیات پڑھیں، قاف والقرآن المجید بل عجبوا ان جاء بكم منه فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد۔ مریں گے پھر اٹھیں گے، کیسی کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ تو وہ اجنبیت تھی۔ فرمایا وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَا، درمیان کا زمانہ گزرے گا، آخر میں ایک دور ایسا آئے گا اسلام کی بات کرنے والا وہ دوبارہ اجنبی ہو جائے گا۔ ہمارے زمانے میں یہی ہے، آپ شادی کے موقع پہ کسی کو یہ بول کے تو دیکھیں کہ ناچ گانا نہ کریں، یا اتنا بول دیں کہ اس کو اپنے گھر تک محدود رکھیں۔ جو حدیث میں ہے کہ بے حیائی اور زنا فواحشات اتنے ہوں گے کہ لوگ کھلے روڈوں پر اس کا ارتکاب کریں گے، اور نیک آدمی وہ ہوگا کہ جو کہے گا بھائی یہاں نہ کرے، اس طرف چھپ کر لے، وہ نیک آدمی ہوگا۔ ہمارے زمانے میں یہ عام نہیں ہے، ہم دیکھتے نہیں ہیں
کہ شادی 10 دن کے بعد ہے، 10 دن پہلے ناچنا گانا الگ اعلان، یہ اعلانیہ گناہ ہے کہ آپ ٹیپ بجا رہے ہیں اور لوگوں تک آواز جا رہی ہے، یہ اعلانیہ گناہ ہے، اس میں کوئی معافی نہیں ہے۔ حدیث میں لکل امتی معافی الا المجاہرین، مجاہر کہتے ہیں اس شخص کو کہ جو گناہ کرے اور بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہوں، کھلا کھلا گناہ۔ اللہ ساری امت کو معافی دے گا، لیکن جس نے کھلم کھلا اعلانیہ گناہ کیا ہے اللہ اس کو نہیں معاف کرے گا، وہ نہیں چھوڑے گا۔ تو اسلام دوبارہ اجنبی بنے گا۔ حدیث میں فطوبی للغرباء، ان اجنبی لوگوں کے لیے خوشخبری ہے، اجنبی لوگوں کے لیے خوشخبری ہے جو دنیا کو سمجھ میں نہیں آ رہے۔ یہ کیسے بیوقوف لوگ ہیں، ان کی عقلیں کام نہیں کرتی، یہ دنیا کے ساتھ چل ہی نہیں سکتے، یہی کہا جاتا ہے۔ آج جو دین کی طرف آ جائے تو گھر والے پریشان ہو جاتے ہیں کہ کیا ہو گیا ہے۔ مجھے خود ایک نوجوان لڑکے نے کہا کہ میری امی نے مجھے کہا ہے کہ گاڑی تو بڑھاپے میں رکھی جاتی ہے، بیٹا ابھی سے شروع کر دی تو رشتہ کیسے ہوگا۔ ایک نوجوان لڑکا اپنی زبان سے کہہ رہا ہے، سوچیں گا کہ ماحول کیسا ہوگا۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے، اور دوسرا مضمون یہ بیان ہوا ہے کہ دنیا میں جتنے لوگ اسلام کی مخالفت کر رہے ہیں اللہ ان کے درمیان ایک فیصلہ کرنے کے لیے دن متعین کیے ہوئے ہیں، اور اس دن اللہ فیصلہ کر دے گا کہ حق پر کون تھا، باطل پر کون تھا۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ فیصلہ کر نہیں سکتا، وہ بڑی غالب ذات ہے، وہ کر سکتی ہے، لیکن پھر دنیا دارالامتحان نہیں رہے گی۔ امتحان گاہ میں اگر طالب علموں کو تھپڑ لگانا شروع کر دے تو امتحان گاہ تو نہ ہوئی، وہ تو نتیجہ آئے گا تو پتہ چلے گا کہ اس نے کیا کیا ہے، پھر اس کے بعد اس کے ساتھ جزا اور سزا کا معاملہ ہوگا۔ آپ حضرات الفاظ کا ترجمہ دیکھ لیں۔ ان هذا القرآن، بے شک یہ قرآن یقص علی بنی اسرائیل، بیان کرتا ہے بنی اسرائیل کے سامنے اکثر الذی ہم فیہ یختلفون، بہت سی وہ چیزیں کہ جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں، اور من چاہے فیصلے تھے ان کے کہ جو چیز افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، جو چیز اچھی لگتی ہے اس کو قبول کر لیتے، جو چیز اچھی نہ لگتی اس کو رد کر دیتے۔ آج یہی حال مسلمان کا ہے کہ قرآن کو اس نے اپنی مرضی کے لیے رکھا ہوا ہے، جہاں اس کو سود کی ضرورت ہوتی ہے تو ان آیات کو نکالتا ہے، جہاں خنزیر اور مردار کھانے کی اجازت دی گئی وہ ان آیات کو نہیں نکالتا جہاں پر فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ اگر سود نہیں چھوڑو گے اللہ اس کے رسول کے ساتھ لڑنے کے لیے تیاری کر لو۔ ان آیات کو نہیں نکالتا، فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، یہی حال ان کا تھا۔ فرمایا کہ قرآن فیصلہ کرنے والی کتاب ہے اگر کوئی اس کی طرف رجوع کرے، وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ، اور تحقیق شان یہ ہے کہ قرآن ہدایت والی کتاب ہے اور رحمت والی کتاب ہے للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے، کہ جو ایمان لے آتے ہیں اس ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ قرآنی احکامات کو اپنے لیے ہدایت بھی سمجھے اور رحمت بھی سمجھے، اور جس چیز کو انسان اپنے لیے رحمت سمجھتا ہے اس کو قبول کرنے میں اس کو کوئی دقت اور تکلیف نہیں ہوتی، وہ فوراً اپنی زندگی میں لے آتا ہے۔ جس آدمی کو یہ پتہ ہے کہ عشاء کی نماز میں شدید سردی ہے، گھر سے نکلوں گا ٹھنڈ لگے گی اور سردی میں نکل کر مسجد تک جانا، لیکن وہ یہ جانتا ہے کہ نماز اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے، ایک رحمت ہے، تو برف گر رہی ہو نماز پڑھے گا، یہ ذہن کی یہ رحمت ہے اس کے لیے نماز کو آسان کر دے گی۔ اسی طرح پورا دین، جو بندہ یہ سمجھ لے کہ دین اللہ کی طرف سے رحمت ہے، قرآن رحمت ہے، تو اس کو اپنی زندگی میں خوشی سے لے کر آ جائے گا، پھر اس کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ فَإِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهِ، اللہ تعالیٰ اپنی حکمت سے ان کے درمیان فیصلہ کر لے گا۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، اللہ تعالیٰ غالب ہیں، جاننے والے ہیں، اللہ جانتا ہے کس وقت دنیا میں کس کو کس طرح رکھنا ہے اور کس کے لیے کیا بہتری ہے، یہ اللہ جانتا ہے۔ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ،
آپ اللہ پر بھروسہ رکھیں. داعی کا کام دین کی بات پہنچا دینا، بس اس کی ذمہ داری ختم. فتوکل علی اللہ، آپ اللہ پر بھروسہ رکھیں. انک علی الحق المبین، آپ تو کھلے حق پر ہیں. آپ کا راستہ تو بالکل کھلا سیدھا صاف راستہ ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک شبہ نہیں. اس میں جو آتا ہے بہت اچھی بات ہے. من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو نہیں آتا تو آپ اس کا غم اپنے اوپر نہ لیں. اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں کے حالات بھی جانتا ہے، ظاہری حالات بھی جانتا ہے. اسی بنیاد پر اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائیں گے. اگلی آیات میں اس مضمون کو وضاحت سے بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو دین کے لیے قبول کر لے کہ اللہ کی طرف سے بندے کے حق میں ہوتا ہے. وہ یہ سمجھے کہ میں جبرن قہرن دین میں آ جاؤں گا، یہ سعادت ہر شخص کو نہیں ملتی. اس کے لیے پیغمبر زور لگا لے. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو ہدایت پر کوئی آتا ہے، اور جب کسی کو اللہ تعالیٰ ہدایت کی راہ دکھا دے اور اس کو قرآن سے جوڑ دے اور اس کو دین سے جوڑ دے. اس لیے اکثر آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ جب آپ مسجد میں تھوڑی دیر بیٹھ جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کرے، اس کو کبھی اپنی طرف منسوخ نہ کرے یا بڑے نیک لوگ ہیں ہم قرآن کا درس نہیں. یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے موقع دے دیا ہے. ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ کسی کو بہت ایمرجنسی ہو اور اس کو مسجد سے نکل کر بھاگنا پڑے. اللہ نے ساری چیزوں سے عافیت میں رکھا ہوا ہے، تو یہ اللہ کا فضل ہے. ہم سے زیادہ طاقتور لوگ ہیں، زیادہ قوت والے ہیں، زیادہ جوان ہیں، اللہ تعالیٰ سیدھے کی توفیق بھی نہیں دیتے. کسی میں بیٹھنا تو بہت دور کی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ جب موقع دے دے تو اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے اور یہ کوشش کرے کہ میرا گھر، میرے دوست احباب، ان کا تعلق دین سے مضبوط ہو. دین سے تعلق مضبوط ہوگا تو دنیا میں تعلق مضبوط ہوگا، آخرت میں بھی مضبوط ہوگا. اور اگر دین میں تعلق کمزور ہوگا تو دنیا میں تو ہو سکتا ہے دوستی یاری ہو، لیکن قیامت والے دن وہ دوستیاں دشمنی میں تبدیل ہو جائیں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے قرآن تعلیمات کا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.